اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں بالکل مختصر سے وقت کے اندر ایک دو بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 22واں پارہ اور ختم نبوت کے حوالے سے یہ مشہور و معروف آیت ہے، جس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، بلکہ صراحتاً واقعہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ عرب کے اندر بھی، مکہ کے اندر بھی یہی مشہور تھا کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، بڑے چاواں نال شادی کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا جو سی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے نال ایک رسم بد نو ختم کروانا چاہتے سن۔ اس دور دے اندر رسم ایسی کہ جے اگر کوئی انسان کسے نوجوان نو، کسے بچے نو اپنا بیٹا کہہ لیندا سی تے پھر اس دی بیوی نال نکاح اسی طرح حرام سمجھا جاندہ سی جس طرح اپنی سکی بہو نال نکاح حرام ہوندا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ختم کروانا چاہتے تھے۔ حضرت زید کا اور حضرت زینب کا آپس کے اندر نبھا نہ ہو سکا۔ حضرت زید نبی علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، وہ یہاں پنجابی کے اندر معنی کیا کرتے تھے، جو خود میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جنا بن تیرے کو ایک زنانی نہیں سنبھالی جاندی پئی، امسک علیک زوجک، اور جنا بن تیرے کو ایک زنانی نہیں سنبھالی جاندی پئی۔ بہرحال حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی، ادھر اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ حضرت زینب کا نکاح یہاں زمین پر نہیں ہوا، اللہ نے خود فرمایا، اور بڑا فخر کیا کرتی تھی باقی ازواج پر کہ تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے لیکن میرا نکاح عرشوں پر ہوا۔ اور خلاق کائنات نے خود فرمایا زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا ہے، لہذا زینب کو لائیے اور اپنے گھر میں بسائیے، ازواج مطہرات میں اس کو داخل فرمائیے۔ اب پورا معاشرہ ایک طرف تھا، پورا عرب ایک طرف تھا، اور حضرت زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، تو گویا کہ اس وقت دستور کے مطابق حضرت زینب نبی علیہ السلام کی بہو شمار کی جاتی تھی، لیکن اللہ رسم بد کو ختم کروانا چاہتا تھا تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ فرمایا ہم نے آپ کا زینب کے ساتھ نکاح کر دیا، زینب کو گھر لائیے۔ یا اللہ کیوں؟ میرے عمل سے اس رسم کو ختم کروایا؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اس واسطے آپ کے عمل سے اس رسم کو ختم کروانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے میں رسول ہوں، تو میرے عمل سے ہی ختم کروانی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ کے عمل سے یہ رسم ختم کروانی ہے، اس واسطے کہ آپ کے بعد رسول جو کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول جو کوئی نہیں، اس وجہ سے آپ کے عمل سے ہی اس رسم کو میں نے ختم کروانا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا سونا جے اگر تیرے بعد کوئی رسول ہوندا تے میں اس دے ذمے لاندا، لیکن تیرے بعد کوئی رسول نہیں، تینوں نبوت دے کے میں نبوت دا دروازہ بند کر چھڑیا ہے۔ ہن کوئی نبی نہیں جڑا نویں سروں تے نبی بنے، اس واسطے تیری نبوت چلنی ہے تے قیامت تک چلنی ہے۔ سونا جتوں تک میری ربوبیت ہونی ہے اتوں تک تیری رسالت ہونی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تسی میرے رسول بھی ہو، تسی میرے خاتم النبیین بھی ہو، اس واسطے اے رسم تھوڑے عمل نال ہی میں ختم کروانی ہے۔ لہذا جدوں میرے نبی نے اس رسم بد نو ختم کیتا ہے، اللہ دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کیتا ہے، حضرت زینب نو اپنے گھر لیا کے وسایا ہے، میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او کائنات والے ہو، ویکھو میرے محمد نے میرے حکم دے سامنے کیویں سر تسلیم خم کیتا ہے تے اس رسم بد نو ختم کیتا ہے۔ واہ واہ میرا پیغمبر، میں اللہ تے میرے فرشتے بھی میرے سونے نبی دیاں تعریفاں کر دینے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمد